ڈاکٹر صاحب آپ سہیل افریدی کو ایز چیف منسٹر کے پی قبول کریں گے یا کوشش کریں گے کہ ان کے بندے یہ 20-22 انہوں نے کہا کہ ضمیر فروش مل ہی جائیں گے تو وہ توڑ کے تو اپنی تعداد پوری کریں؟ دیکھیے ملک صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے، کے پی میں علی امین جو گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہوا، علی امین کے لیے آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی کل سے میں سرپرائزنگلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ علی امین کے لیے محبت بہت پیدا ہوگی، جیسے ہی انہوں نے عمران خان نے دروازہ بند کیا نا آپ کی محبت بہت جاگ گئی ہے۔ ملک صاحب ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا، بلیک بورڈ پہ اس نے 1 فٹ کی لکیر کھینچی اور اسے کہا بغیر مٹائے اس کو چھوٹا کرو، ان کا بغیر مٹائے چھوٹی ہو نہیں سکتی، اس نے اس لکیر کے اوپر 2 فٹ کی ایک اور لکیر لگا دی تو وہ بغیر مٹائے چھوٹی ہو گئی کیونکہ اوپر 2 فٹ کی آ گئی تھی۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اب جو شخصیت لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب، علی امین گنڈا پور اب 1 فٹ کی ہے اور وہ اب 6 فٹ کی لکیر ہے۔ مقصد یہ ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ اب ایکشن جو ہے نا ان کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو لانے کا مقصد جو کہ ابھی ٹکراؤ کی سیاست ہے، ٹکراؤ ہے، انتشار ہے، فساد ہے۔ کیا ہمارا ملک اور کے پی اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بالکل یہ کوئی سیاسی بغض کی بنیاد پہ نہیں کہا کہ جناب یہ سہولت کاری کر رہے ہیں، دہشت گردوں سے بار بار مذاکرات کریں، افغانیوں کو جناب بھائی جو جہاں پہ اللیگل رہ رہا ہے، نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے کمیٹی بنائی تھی لیگل طریقے سے یہاں پہ رہیں طالبان سے بات چیت کے لیے، اچھا نہیں ایز پرائم منسٹر بنائی تھی، وہ معاملات کچھ اور تھے، وہ معاملات کچھ اور تھے، اس کے بعد وہ باہر بھی مذاکرات ہوئے، لیکن اس وقت سیرین جو چیلنج ہے اس میں سہولت کاری کی بات، ان کے موقف کی تائید کرنا، اور اس کے بعد ہمارے جوان اور افسران شہید ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ اس پہ کہوں گا، ان میں تو گھر ان کی تعزیت کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ پی ٹی آئی کا عمران خان کسی کو نہیں کہتے جاؤ یار ان کے گھر تعزیت کے لیے جاؤ، دعا کے لیے جاؤ۔ ایک جوان کی شہادت کے اوپر بھی پوری قوم کو دکھ ہونا چائیے اور اس دن ریزولو آپ کا پہلے سے زیادہ توانا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آپ سارے مسٹیک کرتے رہے۔ شہباز شریف صاحب نے چیف منسٹر کے پنجاب جو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں کیوں حملہ کرتے ہیں، ہم تو آپ کے ہمخیال ہیں۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں دی تھی سر، جانے دیں، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی، بالکل صحیح بات ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ جناب ان کی طرف سے کہ ہم ان علاقوں میں کہ جہاں پہ کوئی غیر شرعی نظام ہے اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، تو شہباز صاحب نے کہا کہ یہاں کون سا غیر شرعی نظام ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی۔ لیکن بہرحال میں آ جاتا ہوں جو آپ نے یہ بات کی ہے، تو اگر یہ ان کا فیصلہ ہے کہ میں نے صورتحال کو عمران خان کا مزید خراب کرنا ہے، مزید جو ہے میں نے پرتشدد سیاست کا راستہ اپنانا ہے، تو یقیناً ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی بالکل یہ ذمہ داری ہے کہ ہم معاملات کو زیادہ سے زیادہ امن کی طرف لے کے جائیں، پیس کی طرف لے کے جائیں، اور اکیلی ہماری نہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے ملک میں آپ آگ لگانے کی بات کریں۔ اسلام آباد کیا ہے؟ اسلام آباد کیپٹل ہے نا سب کا ہے۔ یہاں اس وقت اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد جو ہے، بڑی پرسنٹیج ہے جو کے پی کے ہمارے بھائی رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہمارے ووٹر ہیں، اسلام آباد بھی سب کا، جو مرضی آ کے رہے۔ تو اب اس میں یہ کہ یہاں پہ آگ لگانا، یہاں پہ جناب جلاؤ، گھراؤ، پتھراؤ اور 26 نومبر جیسے حالات پیدا کرنا، کیا یہ کوئی کرینہ قیاس کوئی ہے یا ہونا چاہیے؟ سیاست میں تو دعا مانگے کہ 26 نومبر جیسا واقعہ دوبارہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ افسوسناک واقعہ کر دوں، اسلام آباد میں پرسون اب آبادی 65% ہوئی ہے، اتنے زیادہ آئے ہیں کہ اب تو مقامی لوگوں سے پھر تو یہ کے پی کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو، یہاں پہ ڈاکٹر طارق صاحب کو اگلی دفعہ ووٹ مانگنے کے لیے کے پی کا وزٹ کرنا پڑے گا، ان کا تو حلقہ ہی یہیں پہ ہے۔ نہیں ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات